السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے ہم یہ یہودیوں کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کی اتنی نشانیاں دیکھ کر بھی کہ اللہ نے ان پر احسانات اتنے کیے، اتنی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہیں ہوئے اور وہ اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ تو ادھر بھی افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق، کیا تم چاہتے ہو، مسلمانوں کو خطاب ادھر ہو رہا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ وہ یہودی عیسائی ایمان لے آئیں گے؟ یہودی وقت کان فریق ہے ایک گروہ، ان میں سے اللہ کا کلام سنتا تھا، ان میں سے ایک گروہ جو اللہ کا کلام سنتا تھا پھر اس کو بدل دیتا تھا۔ ان کی یہ مسلمانوں سے خطاب ہے، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم یہودیوں سے ایمان کی توقع رکھتے ہو۔ یہ ایمان کی توقع رکھنا بے فائدہ ہے، انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا، کیونکہ وہ آپ سے بہت زیادہ حسد کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی، آخری نبی، اتنے فضائل والے نبی، نبیوں کے بھی امام، سارے نبیوں کے امام، اتنی فضائل والا نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ تو اتنا ان کے دل میں حسد ہے، بغض ہے، تو انہوں نے کبھی بھی آپ پر ایمان نہیں لانا، چاہے تم 100 مرتبہ بھی چاہو کہ ایمان لے آئیں۔ ان کے ایک پیچھے ان کے جو بزرگ لوگ تھے، اللہ تعالیٰ ان کی عادت بتا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام یعنی کہ تورات کو سمجھتے ہوئے اس کو بدل ڈالتے تھے، یعنی اس میں لفظی تحریف بھی ہے اور معنوی تحریف بھی ہے۔ لفظی مطلب کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تورات کے الفاظ تھے وہ بھی انہوں نے بدل ڈالے تھے، اور کچھ الفاظ ہیں تھے لیکن ان کو بدلا نہیں تھے، لیکن اس کی غلط تعویل، انہوں نے اس کو غلط معنوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو موجودہ جو یہودی ہیں اللہ کے نبی کے دور میں، انہوں نے بھی اللہ کے نبی کی جو صاف بیان کیے گئے تھے تورات میں، اس کو انہوں نے چھپا لیا تھا، اس کو چینج کر دیا تھا اور اپنے پاس سے حلال حرام بنا لیا تھا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا، ان کی یہ عادات اتنی پرانی ہیں، ان کے آباء و اجداد جان بوجھ کر سمجھتے ہوئے ثم بھی یحرفونہ، اس کو چینج کر دیتے تھے، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد۔ یہ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ لا علمی کی وجہ سے آپ کو علم نہیں ہے، آپ جانتی نہیں ہیں، تو وہ آپ ایک بات نہ سمجھے تو وہ اس کا اتنا گناہ نہیں ہے۔ ایک ہے کہ آپ کو پتہ بھی ہے ایک حکم کے بارے، اس کو جان بوجھ کر انسان غلط اس کی تعویل کر دے، تو یہ زیادہ گناہ ہے، زیادہ بڑا گناہ ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھنے کے بعد وہ اس کو چینج کرتے تھے، تو لہٰذا انہوں نے کبھی بھی ایمان نہیں لانا۔ تو آج کل کے ہمارے معاشرے میں یہ اس طرح کے علماء بہت زیادہ ہیں جو اپنے پاس سے مسائل کو درست ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کے جو حوالہ جات قرآن و حدیث سے تراش رہے ہیں، مثلاً کہ اپنے پاس سے جو مسائل ہیں نا ان کو ثابت کرنے کے لیے، اس قرآن مثلا غلط تعویل دینے کے لیے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک میں ہے یہ آیت، جیسے وہ حلالہ کے بارے میں ہے کہ قرآن میں ہے، دوسرے سپارے میں آپ پڑھیں گی کہ حلالہ جو ہے وہ قرآن ہماری اسلام میں وہ حرام ہے، لیکن غلط اس کی تعویل نکال کے لوگ حلالے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر آگے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ ملتے تھے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تو ان کو کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں، یعنی منافقت کرتے ہوئے نا۔ ادھر یہودیوں کی ایک اور اللہ تعالیٰ ان کے اخلاقی پستی اور اللہ تعالیٰ سے بے خوفی کا عالم اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اتنے اللہ تعالیٰ سے یہ بے خوف اور بے ڈر ہو گئے ہیں کہ ان میں سے جب کوئی مسلمانوں میں سے لوگ ملتے ہیں نا، مسلمانوں کو جا کے ملتے ہیں تو اپنے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ان منافقت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم جو سا ہے آپ پر ایمان لے آئے ہیں، اور اپنے تورات میں جو اللہ کے نبی کی پیشن گوئیاں ذکر تھیں یا اللہ کے نبی کے جو صاف ذکر تھے وہ ان کو بتاتے کہ یہ یقین کر لیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن دل میں حسد بغض کینہ ہے۔ تو پھر بعد میں جب آپس میں یہ ملتے تو ان کو کہتے وَإِذَا، جب علیحدہ ہوتے بعضهم ان کا بعض، علیحدہ ہوتا ان کا بعض کی طرف، قالو، تو کہتے کیا تم بیان کرتے ان کو وہ باتیں جو اللہ نے صرف تم پر کھولی ہیں، کہ صرف تمہیں پتہ ہے کہ ہماری تورات میں آخری نبی کتنے صاف بیان کیے گئے ہیں، تم ان کو جا کے کیوں بتاتے ہو؟ ہم نے تو وہ چھپائی ہوئی ہیں، کیوں چھپائی ہوئی ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں کہ تم آخری نبی نہیں ہو، ہم تو جھٹلا رہے ہیں، تم جا کے ان کو جا کے بتا رہے ہو ساری باتیں۔ تو
تم اگر بتاؤ گے تو وہ قیامت والے دن تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں گے، کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کے تورات میں یہ ساری باتیں ہیں تھی، آخری نبی کے سارے صاف تھے، یہ جان بوجھ کر ایمان نہیں دلاتے، یا تم ان کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہم نے چھپائی ہوئی ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے کیا تمہیں عقل نہیں ہے کہ تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں نا، اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا ان کو علم نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ تو ہر پوشیدہ باتوں کو جو تمہارے دلوں میں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی جانتے ہیں۔ اگر تم چھپا رہے ہو تو کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں پتا تم چھپا رہے ہو؟ بندوں سے تو تم نے چھپا لی، تو اللہ تعالیٰ سے تم نہ چھپا سکتے؟ جو نبی کے اوصاف قرآن میں ذکر ہیں وہ تم نے اگر چھپا لیے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے امیون ان پڑھ ہیں، لا یعلمون الکتاب، جو کتاب کو نہیں جانتے، الا مگر امانیہ، ان کی خواہشیں ہیں، آرزویں ہیں۔ کہتے ہیں ادھر اس آیت میں بنی اسرائیل کی سرکشی کو بیان کرنے کے بعد اب ان کے مختلف جو گروہ تھے، طبقوں کا بیان ہو رہا ہے کہ ان میں ایسے عوام میں جو یہ جہالت پائی جاتی تھی وہ بیان کی جا رہی ہے۔ امی کہتے ہیں جس کو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا نا، اس کو ان پڑھ کو کہتے ہیں، جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے۔ کہ امانیہ کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے آرزوئیں یا من گھڑت روایات، اس کا معنی ہے، یعنی یہود میں ایک طبقہ جو عوام کا ہے وہ ان پڑھ ہے، ان کو علم نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہے، لیکن وہ اپنے بڑوں سے باتیں انہوں نے جو سنی ہوئی ہیں کہ یہودیوں نے ہی جنت میں جانا ہے، یا اگر ہم جہنم میں گئے تو کچھ دن کے لیے جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور بخش دے گا، اس طرح کی ان کے دل میں یہ جھوٹی اپنی من گھڑت آرزوئیں ہیں جو ان پڑھ ہیں نا ان میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے یہ غلط جو آرزوئیں ہیں اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں گئے بھی تو چند دن جائیں گے، جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے، یا یہودیوں نے کبھی یا عیسائیوں نے کبھی جہنم میں جانا ہی نہیں ہے، جیسے انہوں نے اپنے بزرگوں سے باتیں سنی۔ اب ایک مطلب امنیتن کا معنی تلاوت بھی آتا ہے، جیسا کہ سورۃ الحج میں ہے الا اذا تمنا القی الشیطان فی امنیتہ، اس کا ترجمہ تلاوت کیا گیا ہے۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ وہ خالی تلاوت کر سکتے ہیں، مگر انہیں اس کے مطلب کی کچھ خبر نہیں، کہ وہ ان کو بس یہ پتہ ہے کہ ہم تلاوت کر رہے ہیں تورات کی، ان کو مطلب کا نہیں پتہ کہ اس میں مراد کیا ہے۔ جیسا آج کل مسلمان مثلا قرآن پڑھتے ہیں لیکن تلاوت کرتے ہیں، اس کا ثواب ضرور ہے، لیکن اس کے مفہوم سے بالکل وہ بہرا مثلا کہ ان کو مفہوم کا نہیں پتہ کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے فرما کیا رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں ایسے ہی وہ پڑھتے تھے، ان کے مفہوم کا نہیں تھا پتہ، تو کہتے ہیں اس لیے ان کے امی ہونے کے خلاف نہیں ہے۔ اس وقت دونوں معنی ادھر صحیح ہیں۔ ایک معنی جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اس کا مطلب من گھڑت روایات یا آرزوئیں ہیں جو ان کے دلوں میں تھی، دوسرا اس کا مطلب تلاوت ہے، کہ مطلب وہ صرف تلاوت کے حد تک پڑھتے تھے، ان کے دل اس بات سے خالی تھے کہ وہ اسے سمجھیں، اس کے مفہوم سے خالی تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسی طرح ہمارے معاشرے میں بھی کچھ لوگوں نے یہ باتیں ہمارے ذہنوں میں ڈالی ہوئی ہیں کہ ہم امت محمدیہ ہیں، اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے، لہٰذا ہم نے جنت میں جانا ہے، جو مرضی گناہ کرتے رہیں اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے۔ سفارش سے انکار نہیں ہے، اللہ کے نبی ضرور سفارش کریں گے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو مرضی گناہ کرتے رہیں اللہ تعالیٰ نے پوچھنا نہیں ہے اور اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دیں گے۔ سفارش ضرور کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اعمال بھی تو نیک کرنے چاہیے نا۔ جیسے اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے بولا تھا کہ تم کبھی یہ نہ کہنا کہ میں آخری نبی کی بیٹی ہوں تو میں جو مرضی کروں، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کسی وجہ سے پکڑ لیں تو میں اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکوں گا، لہٰذا تم اپنے اعمال کرو۔
رحمت کی امید بھی رکھنی ہے کہ اللہ کی رحمت سے ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ کے نبی کی سفارش کا بھی ہمیں یقین ہے کہ اللہ کے نبی سفارش بھی ضرور کریں گے۔ اس وقت وہ دن اتنا سخت دن ہوگا کہ ہر نفس کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، نبیوں کو بھی اپنی اپنی پڑی ہوگی، لیکن صرف ہمارے نبی ہوں گے جو صرف یہ کہہ رہے ہوں گے امت، ان کو اپنی فکر نہیں ہوگی، اپنی فکر سے ہٹ کر مثلاً اپنی امت کی زیادہ فکر ہوگی، امتی کہہ رہے ہوں گے، صرف ہمارے نبی اپنی امت کے بارے میں فکر کریں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، نیکیاں نہ کریں، نیکیاں ساتھ ساتھ کرنی چاہیے۔ ان کی سفارش کہ اللہ کے نبی ہماری سفارش کریں، ہم پر فخر کریں، اس کے تو وہ تب ہی کریں گے نا جب ہم ان کی شریعت پر عمل کریں گے، ان سے محبت کریں گے، ان کی سنتوں پر عمل کریں گے۔ آگے قرآن کہہ رہا ہے فویل للذین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے یکتبون الکتاب، جو لکھتے ہیں کتاب کو بایدیہم، اپنے ہاتھوں سے، ثم پھر کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کہتے ہیں اب ادھر جو اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہ تعلیم یافتہ طبقے کی حالت بیان کر رہے ہیں کہ وہ خود گمراہ ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرنے کے لیے غلط فتوے دیتے ہیں یا محض دنیا کمانے کے لیے۔ مثلاً ثم پھر یقولون، کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیوں ایسا کرتے ہیں؟ یشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ اس کے بدلے تھوڑی سی قیمت حاصل کر سکیں۔ دنیا ساری کی ساری اگر بندے کو مل جائے تو پھر بھی وہ آخرت کے مقابلے میں متاع قلیل، تھوڑا سا فائدہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یا دنیا کمانے کے لیے عوام کو ان کی خواہشات کے مطابق باتیں بتا دیتے ہیں کہ ہمیں رشوت دے دیں، تو جس بندے سے جا کے یا مفتی سے جا کے فتویٰ، وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کے مطابق فیصلہ بتا دو، تو اس کے مطابق فیصلہ بتا کے اس سے پیسے طلب کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ ویل کہتے ہیں جہنم میں ایک وادی کا نام ہے، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ جیسے جنت کے 8 دروازے ہیں، ایسے جہنم میں بھی وادیاں ہوں گی۔ ویل وادی ہے، ہمازہ لمازہ، یہ ہمازہ تلمازہ، یہ بھی ایک وادی کا نام ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اور انہیں بڑی جرت اور رٹائی سے اللہ اور اس کی رسول کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں یہ بات نہیں ہوتی، اور بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے یا اللہ کے نبی کی طرف سے، اللہ کے نبی نے اس طرح فرمایا ہے، حالانکہ نہ قرآن میں اس کا ذکر ہوتا ہے نہ حدیث رسول میں اس کا ذکر ہے۔ ان سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بتانے کے بجائے اپنے یا اپنے بنائی ہوئی بات بتا دیتے ہیں، یا اپنے کسی بزرگ کا کو مثلاً کہ بتا دیتے ہیں کہ ہمارے علماء کا یہ قول ہے، تو اور پھر باور یہ کرواتے ہیں کہ یہ عین شریعت ہے، کرو گے تو ثواب ملے گا۔ تو ایسے ہی اس وقت کے یہودی کرتے تھے اور ہمارے معاشرے میں بھی یہ طریقہ رائج ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا۔ ہلاکت ہے، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے پاس کتاب کو لکھتے ہیں، پھر ظلم اس انتہا کا کہ صرف لکھتے ہی نہیں، پھر اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ کرو گے تو ثواب ملے گا، اس کے بدلے میں تھوڑا سا معاوضہ لے لیتے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان کے لیے، کیوں ہلاکت ہے آگے ریزن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، اس وجہ سے کتبت ایدیہم، جو ان کے ہاتھوں نے لکھا، اس وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، وویل، اور ہلاکت اس وجہ سے ہے جو انہوں نے کمایا۔ کہتے ہیں ویل ایک وادی کا نام ہے، میں نے آپ کو بتایا جہنم کی ایک وادی ہے کہ کافر 70 سال تک اس کی گہرائی میں گرتا جائے گا، اتنی گہری ہے جہنم۔ یہ آپ کو آج میں نے ایک ویڈیو گروپ میں سینڈ کی تھی، وہ کتنے ہزار کلومیٹر اوپر زمین پہ ایک بندہ ہے، وہ نیچے زمین پہ آتا ہے اور 4 منٹ اور 5 سیکنڈ اس کو لگتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، کتنے ہزار سال بعد تقریباً وہ نیچے گرا تھا، تقریباً 70,000 سال بعد۔ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جہنم کتنی گہری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے اس جہنم سے، کبھی دکھائی بھی نہ جہنم۔ وقالو، اور وہ کہتے تھے لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر چند دن گنتی کے، جتنے دن ہم نے بچڑے کی عبادت کی ہے اتنے دن ہم جو سے جہنم میں ڈالیں گے، بعد میں ہم نکال دیے جائیں گے۔ یہ یہودی اپنے پاس انہوں نے باتیں بنائی ہوئی تھی۔
कुल है पैगम्बर आप फरमा दीजिए, क्या तुमने अल्लाह ताला से वादा लिया है कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नुम में नहीं डाला, या तुम अल्लाह दो बातों में से या तुम अल्लाह पर झूठ बांधते हो। बल्कि कुरान आके क्या कह रहा है, बल्कि किसने जहन्नुम में जाना है, भला बल्कि मन का सबा, जिसने कमाई से या बुराई घेर लिया भी इसको खतीअतुहु, उसके गुनाहों ने। सैया कहते हैं इससे मुराद बड़ी, ये जो बड़ी बड़े गुनाह होते हैं ना वो मुराद है। इससे मुराद कुफर है, शिरक है, और इससे मुराद जो मोमिन गुनाहगार मोमिन है वो इससे मुराद नहीं है, क्योंकि वो अल्लाह ताला उनको बख्श देंगे अगर अपनी रहमत से। इससे मुराद वो लोग हैं जो कि इधर मुखातिब इधर यहूदी हैं, तो उन्होंने अल्लाह के नबी का इनकार कर दिया। तो अल्लाह के नबी का इनकार कर देना, अल्लाह के नबी पर ईमान ना लाना, तो ये भी कुफर है। और कुफर और शिरक वो ऐसे गुनाह हैं कि अगर इंसान अल्लाह के नबी को नहीं मान रहा, ना अल्लाह ताला को मान रहा है, और जितने मर्जी भी फलाही काम करता है, दुनिया में बड़े अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन अल्लाह का इनकार करने वाला है, अल्लाह के नबी को नहीं मानता, तो उसकी सारी नेकियां क्या हैं, गारत हैं, ज़ाया हैं। जैसे सूरतुल फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फ़जअलनाहु हबाअम मंसूरा, कि क़यामत वाले दिन वो कोई भी अमल लेके आएंगे ना, मसलन काफिर, तो इससे बिखरा हुआ गुबार बना देंगे। जैसे गुबार है वो बिखर जाती है ना अगर, तो गुबार ज़ाया हो जाती है, इसी तरह उनकी जो नेकियां भी होंगी वो ज़ाया हो जाएंगी। ये इन लोगों की बात हो रही है जो काफिर हैं, मुशरिक हैं, अल्लाह को नहीं मानने वाले। वो जितने भी अच्छे काम करते हैं वो सारे के सारे ज़ाया हैं। कहते हैं अहले सुन्नत और जमात का इत्तेफाक है कि आग में हमेशा काफिर और मुशरिक रहेंगे जो अल्लाह का इनकार करने वाले हैं। जो मोमिन है ना, एक बंदा मोमिन है लेकिन गुनाहगार है, तो वो इससे मुराद नहीं। अल्लाह ताला वो उसका मामला अल्लाह ताला के सुपुर्द है। अल्लाह चाहें तो अपने फजल करम से इसके गुनाह माफ़ कर दे, या चाहें तो सिफारिश शिफात से या अपनी ख़ास रहमत से इसे जहन्नुम से निकाल देंगे। हमेशा हमेशा के लिए जो जहन्नुम में रहेंगे ना, तो वो काफिर और मुशरिक रहेंगे। जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी ईमान होगा ना, वो एक ना एक दिन जहन्नुम से ज़रूर निकाल दिया जाएगा। तो हमें यही दुआ करनी चाहिए, अल्लाह ताला हमें कभी जहन्नुम दिखाई ना। आगे कुरान पाक का असूल है, पीछे भी मैंने आपको बताया कि जहाँ जहन्नुम का बयान आता है, साथ ही जन्नत का बयान आ जाता है, ताकि जो अल्लाह बंदा है वो अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद भी रखे और साथ साथ अल्लाह ताला से डरता भी रहे। अभी जहन्नुम का बयान आया है पीछे, साथ ही अल्लाह ताला ने नेक लोगों का बयान कर दिया, वल्लदीना, और वो लोग आमनू जो ईमान लाए, व अमिलुस्सालिहाती, और नेक अमल किए। ईमान लाना काफ़ी नहीं है, ठीक है, इसके साथ नेक अमल भी करना है। कि आप कलमा गो हैं तो कलमा बोलती हैं, हम बोलते हैं, लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं करते शरीयत पर। ईमान लाना भी काफ़ी ज़रूर, मतलब कि ईमान लाने के साथ साथ नेक अमल करना भी ज़रूरी है। जो ईमान लाए और नेक अमल के, उलाइका, यही लोग अस्हाबुल जन्नह, जन्नत वाले हैं, हम वो फ़ीहा, उस जन्नत में, खालिदून, हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। उस दिन, क़यामत वाले दिन, जब सब लोगों का हिसाब किताब हो जाएगा, तो मौत को ना एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, तो अल्लाह ताला उसको ज़बह कर देंगे, ख़त्म कर देंगे, मार देंगे। तो जन्नती खुश होंगे कि अब हमें कभी मौत नहीं आएगी, हमेशा हमेशा के लिए हमने जन्नत में रहना है। और जहन्नमी रोएंगे, तब रोना क्या फ़ायदा, वो कहेंगे कि अब दुनिया में तो इंसान कहता है ना कि गम कोई मुश्किलात आए तो मुझे मौत ही आ जाए, तो उधर इतनी मुश्किलात गम से रोएंगे कि हर वक्त अब हमें अज़ाब ही अज़ाब है, अब मौत भी नहीं आनी, मौत को भी मौत आ जाएगी, कभी भी मौत नहीं आएगी। हमेशा हमेशा के लिए जहन्नमी जहन्नुम में रहेंगे और जन्नती जन्नत में रहेंगे। अल्लाह ताला हमें जन्नत वाले काम करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को जन्नत में इकट्ठा करे। दुआ किया करें, जो हमने पढ़ा है, पढ़ाया है, अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।